قیس بن الملوا صرف ایک لڑکا تھا جب اسے لیلا عامریہ سے پیار ہو گیا تھا۔ اسے اس محبت کا یقین پہلے ہی دن تھا جب اس نے اسکول میں اس پر نگاہ ڈالی۔ اس نے جلد ہی لیلا کے بارے میں خوبصورت محبت کی نظمیں لکھنا شروع کی اور وہ انہیں گلی کے کونوں پر اونچی آواز میں پڑھتا تھا۔ جو کوئی بھی سنتا تھا اسے پسند کرتا تھا۔ محبت اور عقیدت کے ایسے پرجوش مظاہروں کی وجہ سے لوگ اسے مجنوں کہتے تھے، جس کا مطلب ہے پاگل۔ ایک دن مجنوں نے ہمت پائی کہ لیلا کے والد سے شادی میں بیٹی کا ہاتھ مانگی، لیکن اس کے والد نے اس درخواست سے انکار کر دیا۔ والد نے کہا کہ اس طرح کی شادی صرف ایک اسکینڈل کا باعث بنے گی۔ اس کی بیٹی کے لیے کسی ایسے شخص سے شادی کرنا مناسب نہیں ہوگا جسے ہر کوئی پاگل کہے۔ اس کے بجائے لیلا کا وعدہ کسی اور سے بھی کیا گیا تھا۔ مجنوں غم سے مغلوب ہو گیا اور اپنا گھر اور خاندان چھوڑ کر بیابان میں غائب ہو گیا۔ اس نے جنگلی جانوروں کے درمیان تنہائی کی دکھی زندگی گزاری۔ اپنے دن اپنی محبوبہ لیلا کے لیے نظمیں لکھتے ہوئے گزارے۔ لیلا کو کسی اور مرد سے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا، اور اگرچہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کا دل ابھی تک مجنون کا تھا، وہ ایک وفادار بیوی رہی۔ اس شادی کی خبر مجنوں کے لیے تباہ کن تھی، جو شہر میں اپنی ماں اور والد کے گھر واپس جانے سے انکار کرتے ہوئے تنہائی کی زندگی گزارتا رہا۔ مجنوں کی والدہ اور والد اپنے بیٹے کو بہت یاد کرتے تھے اور وہ ہر روز اس کی محفوظ وطن واپسی کی آرزو کرتے تھے۔ وہ اس امید کے ساتھ باغ کے نچلے حصے میں اس کے لیے کھانا چھوڑ دیتے تھے کہ ایک دن وہ صحرا سے باہر ان کے پاس واپس آئے گا، لیکن مجنوں بیابان میں رہے، تنہائی میں اپنی شاعری لکھتے رہے، کبھی کسی ایک روح سے بات نہیں کی۔ مجنوں نے اپنا سارا وقت تنہا گزارا، صرف صحرا کے جانوروں نے گھیر لیا جو اس کے ارد گرد جمع ہوئے اور طویل صحرائی راتوں میں اس کی حفاظت کی۔ وہ اکثر مسافروں کو دیکھتا تھا جو اسے شہر کی طرف جاتے ہوئے گزرتے تھے۔ مسافروں نے بتایا کہ مجنوں نے اپنے دن اپنے آپ کو شاعری سناتے اور لمبی چھڑی سے ریت میں لکھتے ہوئے گزارے۔ انہوں نے کہا کہ وہ واقعی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پاگل پن کی طرف چلا گیا۔ کئی سالوں بعد مجنوں کے والد اور والدہ دونوں انتقال کر گئے۔ اپنے والدین کے لیے اس کی عقیدت کے بارے میں جان کر لیلا نے ان کے انتقال کا پیغام مجنوں کو بھیجنے کا عزم کیا۔ آخرکار اسے ایک بوڑھا ملا جس نے دعویٰ کیا کہ مجنوں کو صحرا میں دیکھا تھا۔ بہت بھیک مانگنے اور التجا کرنے کے بعد بوڑھا اگلی بار اپنے سفر پر روانہ ہونے پر ایک پیغام دینے پر راضی ہو گیا۔ ایک دن بوڑھے نے صحرا میں مجنوں کے ساتھ راستے عبور کیے۔ وہاں اس نے سنجیدگی سے مجنوں کے والدین کی موت سے متعلق خبر دی اور یہ دیکھنے پر مجبور ہوا کہ نوجوان شاعر کے لیے کتنا خوفناک دھچکا تھا۔ افسوس اور نقصان کے ساتھ قابو پانا، مجنوں نے خود کو پوری طرح دنیا سے کاٹ دیا اور اپنی موت تک صحرا میں رہنے کا عزم کیا تھا۔ کچھ سال بعد لیلا کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ نوجوان عورت کو امید تھی کہ آخر وہ اور مجنوں ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہونا تھا۔ روایت کا تقاضا تھا کہ لیلا اپنے گھر میں تنہا رہ کر اپنے مردہ شوہر کے لیے 2 سال تک کوئی دوسری روح دیکھے بغیر غمگین رہے۔ مزید 2 سال تک مجنوں کے ساتھ نہ رہنے کی سوچ لیلا کے برداشت سے زیادہ تھی۔ وہ زندگی بھر کے لیے الگ ہو گئے تھے اور 2 سال مزید تنہائی، 2 سال مزید اس کی محبوبہ کو دیکھے بغیر نوجوان عورت کو زندگی سے دستبردار ہونے کے لیے کافی تھا۔ لیلا ایک ٹوٹے ہوئے دل سے مر گئی، اپنے گھر میں اکیلے مجنوں کو دوبارہ دیکھے بغیر۔ لیلا کی موت کی خبر بیابان میں مجنوں تک پہنچی۔ اس نے فوراً اس جگہ کا سفر کیا جہاں لیلا کو دفن کیا گیا تھا اور وہاں روتا رہا، یہاں تک کہ اس نے بھی ناممکن غم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی ایک سچی محبت کی قبر پر مر گیا۔